بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے مکمل ہونے کے بعد آج ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے پہلے سورۃ الفاتحہ کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کو ذکر فرمایا۔ مفسرین نے ان دونوں صورتوں کے درمیان مناسبت اس طرح سے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سورۃ الفاتحہ میں جن چیزوں کو اجمالاً بیان کیا تھا، اس کے بعد سورۃ البقرہ میں انہی چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کا ذکر کیا اور پھر سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسی طرح دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ سورۃ الفاتحہ میں کیا اور اس کے بعد سورۃ البقرہ میں کئی جگہ پہ اپنی ربوبیت کے انداز کو ذکر کیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ربوبیت میں پہلے تخلیق کا ذکر فرمایا اور اگلی آیت میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور پھر اس بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی۔ تو سورۃ الفاتحہ میں ربوبیت کا تذکرہ تھا اور سورۃ البقرہ میں اسی ربوبیت کو بالتفصیل ذکر کیا۔ اسی طرح دیگر مضامین بھی سورۃ البقرہ میں جا بجا ملتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو ثابت یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً ذکر کی تھی، سورۃ البقرہ میں ان کو تفصیلاً ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب سورۃ البقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ سورتوں کے جو نام ہیں نا، یہ سارے کے سارے توقیفی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ ہے، کسی انسان نے یہ منتخب نہیں کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک نازل ہونے کے بعد پھر کہیں جا کے سورتوں کے نام رکھے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کے نام رکھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان سورتوں کے یہ نام ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اسماء جو ہے توقیفی ہے، لیکن غور و خوض کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس سورت کا نام کس وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اگر ہم سورۃ البقرہ کا ہی تذکرہ کریں تو سورۃ البقرہ میں بہت سارے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ وہ گائے کا واقعہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آیا، کہ جب ایک گائے کی قربانی کرنی تھی اور اس میں کیا کیا شرائط تھی، وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں صرف اسی صورت میں ہے، تو لہٰذا اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ بنتا ہے۔ تو اگرچہ یہ سارے کے سارے اسماء من جانب اللہ ہیں، توقیفی ہیں، لیکن اگر غور و خوض کیا جائے تو اس کی وجہ ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ اس سورت کا نام یہ کس وجہ سے بنا۔ بعض اوقات کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، بعض اوقات کسی شخصیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کا اس سورت میں ذکر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سورت کا نام اس شخصیت کے نام پر رکھ دیتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے سورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کا شان نزول کیا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا کہ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کو شان نزول پتہ ہے تو آپ اس آیت کو اس کے محل میں صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے، لیکن اگر آپ شان نزول نہیں جانتے تو اس صورت میں پورے طور سے آپ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر کتابیں لکھی گئی اسباب النزول پہ، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور تفاسیر کی کتابوں میں بھی کئی آیات کے شان نزول کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال سورۃ البقرہ کے شان نزول کی طرف اگر ہم آئیں تو سورۃ البقرہ کا شان نزول دو طرح کا ہے۔ ایک ہے سورۃ البقرہ کا شان نزول اجمالاً، اور دوسرا ہے سورۃ البقرہ کا شان نزول تفصیلاً۔ جو تفصیلی شان نزول ہے وہ ہر آیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، اور جس آیت کے ساتھ شان نزول آئے گا تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اجمالاً اگر ہم دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کا شان نزول کیا ہے، اس پوری سورت کا شان نزول کیا ہے، تو وہ مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ کا سامنا چار طرح کے لوگوں سے ہوا۔ پہلے تھے علماء یہود، دوسرے ہیں علماء نصارہ،
تیسرے ہیں جاہل کفار و مشرکین، اور چوتھے تھے وہ منافقین کہ جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں رہتے تھے اور کافروں کے ساتھ تھے دلی طور پر، اور مسلمانوں کو اندرونی نقصان پہنچانے کی خواہش رکھتے تھے۔ تو یہ چار طرح کے لوگ تھے، تو ان چاروں کی سرکوبی کے لیے یہ صورت نازل کی گئی اور ان چاروں کی مذمت بیان کی گئی، ان کے احوال کو ذکر کیا گیا بالتفصیل کے ساتھ۔ تو یہ اس صورت کا اجمالی شان نزول ہے۔ اب سورۃ البقرہ کے فضائل کی طرف ہم آتے ہیں۔ بہت سارے فضائل کتب حدیث میں سورۃ البقرہ کے مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں سرکش شیاطین جو ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورۃ الفاتحہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا اور اس کے سر پر یہ دونوں صورتیں بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے ہوں گی۔ تو یہ فضیلت ہے اس صورت کی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 12 سال کے عرصے میں اس کی تعلیم مکمل کی۔ تو جب آپ نے یہ تعلیم مکمل کی، سورۃ البقرہ مکمل ہوگی، تو آپ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور صحابہ کرام کی دعوت کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دینی کتاب مکمل ہوتی ہے تو اس پر دعوت کرنا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورۃ البقرہ کو تمام حقائق، احکامات اور اس کے اسرار و رموز کو سیکھ لیا تو آپ نے خوشی میں صحابہ کرام کی دعوت کی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے جو کہ عربی جانتے تھے، انہوں نے 12 سال کے عرصے میں سورۃ البقرہ کو سیکھا۔ لیکن آج کل کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں بغیر کچھ پڑھے، بغیر کوئی عربی سیکھے، بغیر کچھ گرامر سیکھے، میں بس ترجمے والا قرآن پاک اٹھاؤں اور وہ ساری چیزیں جو پچھلے لوگوں نے بیان نہیں کی وہ بیان کرنا شروع کر دوں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ نہیں تھے، لیکن آج کل کے نوجوانوں میں یہ جذبے بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے گا کہ قرآن پاک کی آیات کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں محکمات، دوسری ہوتے ہیں متشابہات۔ محکمات وہ ہوتے ہیں کہ جن کے معنی بالکل واضح ہوں، اور متشابہات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ہیں کہ جن کے معنی تو معلوم ہیں لیکن مراد معلوم نہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے معنی بھی معلوم نہیں ہیں اور مراد بھی معلوم نہیں ہے۔ تو ایک ہیں محکمات اور دوسرے ہیں متشابہات۔ محکمات پر تو ہم نے عمل کرنا ہے، اور جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کی مراد کے حق ہونے کا ہم نے یقین رکھنا ہے کہ اس کی جو بھی مراد ہے وہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ وہ ہے کیا ہم نہیں جانتے، لیکن جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، یہ عقیدہ رکھنا متشابہات کے بارے میں ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے الف لام میم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل فرمایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے معنی بھی بتائے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ذات کے جس نے قرآن سکھایا۔ اب سکھانے والی رحمان جیسی ذات ہو تو وہ کیا اس طرح سکھائے گا کہ وہ الفاظ بھی بتا دے اور اس کے معنی بھی نہ بتائے؟ لہٰذا اگر کوئی بھی کسی کو پڑھاتا ہے اور اس کو الفاظ بتا دیتا ہے لیکن اس کے معنی نہیں سمجھاتا تو یہ عیب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت تو عیب سے پاک ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے حروف مقطعات اور دیگر متشابہات کے معنی اور مراد سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمایا ہے، اور روح البیان میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ جبریل امین بھی ان مقطعات کے معنی کو نہیں جانتے، یہ صرف راز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب سورہ مریم نازل ہوئی تو اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین جب یہ آیت لے کے آئے تو انہوں نے قرات کی کاف، پیارے آقا نے فرمایا کہ میں نے جان لیا۔ پھر انہوں نے قرات کی ہا، پیارے آقا نے فرمایا میں نے جان لیا۔ پھر انہوں نے قرات کی یا، پھر پیارے آقا نے فرمایا میں نے جان لیا۔ اسی طرح
عین اور صاد کے بارے میں فرمایا۔ تو جب یہ آیت مکمل ہو چکی تو جبریل امین فرمانے لگے کہ میں نے تو کچھ نہیں جانا۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہیں جو اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، اس کے حقیقی معنی کا کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے حروف مقطعات کی کچھ تعویلات کی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ جو مفسرین نے بیان کی وہ تعویلات ہیں، وہ حقیقی معنی نہیں ہے۔ حقیقی معنی اور حقیقی مراد وہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، لیکن تعویلات بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قول یہ ملتا ہے کہ الف لام میم میں یہ جو حروف ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو یہ الف سے شروع ہوتا ہے تو الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد اللہ تعالیٰ کا اسم پاک لطیفن ہے، اور اسی طرح میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا اسم پاک محیی ہے یا ممیت ہے۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات ذہن نشین رکھیے، بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ ان حروف مقطعات کے معنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں جانتے۔ تو یہ صرف ایک مغالطہ ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اجمالاً بیان کی ہے اور اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل ہمیں بیان کی ہے۔ جس طرح کہ نماز کا ذکر قرآن پاک میں ہے، لیکن نماز کا پراپر طریقہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حج کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، لیکن حج کے مکمل احکام وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن کس کس مال پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے یہ پوری تفصیل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اس طرح سود حرام ہے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا، لیکن سود کیا ہے، کون سا نفع حلال ہے، کون سا نفع حرام ہے، یہ پوری تفصیل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کی تعلیم دی اور ہر چیز کو بالتفصیل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا۔ یہ کہنا کہ حروف مقطعات کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ نقص ہے، تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ قرآن پاک پر عمل کرنا مقصود ہے، یعنی قرآن پاک نازل ہوا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں اور فلاح و کامیابی پائیں، لیکن حروف مقطعات کے معنی بھی نہیں بتائے گئے۔ تو جب ان کے معنی بھی نہیں بتانے تھے تو ان کو پھر قرآن پاک میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، کہ قرآن کا مقصد تو عمل کرنا ہے نا، اب جو معنی نہیں جانتا وہ عمل کیا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کہنا کہ قرآن پاک کی ہر آیت کا مقصد عمل کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ فقہا نے ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک میں جو آیات احکام ہیں وہ 500 کے قریب ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس میں صرف قصے بیان ہوئے سابقہ امم کے، اسی طرح بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن سے مقصود صرف عقائد ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اور دیگر عقائد کو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ اور اسی طرح بہت ساری آیات میں صرف خوشخبریاں سنانا مقصود ہے اور کچھ آیات میں ڈرانا مقصود ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہر آیت سے مقصود عمل ہے، تو اس لیے یہ حروف نہیں ذکر کرنے چاہیے تھے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ہر آیت کا مقصود عمل نہیں ہے۔ اچھا، پھر بھی سوال وہی رہتا ہے کہ یہ جو دیگر آیات کی اقسام بیان کی تو ان کے تو فوائد سمجھ آتے ہیں، لیکن حروف مقطعات کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ عرب والوں کو چیلنج تھا کہ قرآن پاک جیسی کوئی ایک آیت لے کے آؤ، اور پھر حروف مقطعات کو ذکر کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا کلام جن حروف سے ترتیب پاتا ہے اور جن حروف کو ملا کے تم اپنے کلام کو بناتے ہو، انہی حروف سے تو یہ کلام مجید ترتیب پایا ہے اور انہی سے یہ سارا کلام بنا ہے۔ تو تم میں اگر طاقت ہے تو حروف تو سیم ہیں، ایک جیسے ہیں، اگر تم میں ہمت ہے تو پھر قرآن پاک کی ایک آیت لے کے آؤ۔ تو یہ ان کو چیلنج کے لیے بتایا گیا کہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک آسمان سے اترا ہے اور تم کہو کہ بھی ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان کو بتایا ہے کہ بھی مقابلہ اگرچہ تم نہیں کر سکتے،
لیکن جو تم انکار کر رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سو کے اٹھتے اور صبح آ کے کچھ بھی بیان کر دیتے ہیں معاذ اللہ، تو پھر تم بھی انہی حروف سے کوئی کلام اس طرح کا بنا کے دکھاؤ نا۔ تو یہ ان کو چیلنج کرنا تھا اور منہ توڑ جواب دینا تھا کہ تم جو باتیں کرتے ہو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، یہ وہی حروف ہیں کہ جن سے تم کلام اپنا مرکب کرتے ہو، اور یہ کلام بھی انہی حروف اور انہی الفاظ سے مرکب ہے، اگر ہمت ہے تو اس طرح کی کوئی آیت لے کے آؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان حروف کے معنی نہیں بتائے گئے۔ اگر کوئی عالم ایسا ہو، کوئی مفسر ایسا ہو کہ جو قرآن پاک کو اول تا آخر سارا سمجھ لے اور وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے قرآن کا احاطہ کر لیا اور سارے قرآن کو جان لیا، تو ظاہر ہے یہ کہنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور اس میں تکبر کا عنصر آتا ہے۔ تو تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی آیات اور ایسے کلمات رکھے تاکہ کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے پورے قرآن کا احاطہ کر لیا ہے، پتہ چلے کہ یہ قرآن ہمارے احاطے سے باہر ہے، ہم اس کو کما حقہ مکمل طور پر نہیں جان سکتے۔ لہٰذا اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں نے قرآن کا احاطہ کر لیا ہے تو اس کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک اور بڑی پیاری بات سمجھ آتی ہے، بعض لوگوں کو یہ شوق پڑا ہوتا ہے کہ ہم نے خود سے ترجمہ پڑھنا ہے، جی ہم نے تو خود سے ترجمہ پڑھنا ہے، ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، بس مارکیٹ جائیں گے ترجمہ والا قرآن لے کے آئیں گے اور خود سے ترجمہ کر کے ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ قرآن تو سارے مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے، ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ علماء کو کیا مسئلہ ہے اگر ہم خود سے قرآن پڑھیں گے؟ تو یہ اکثر لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، تو اس کا جواب بھی مل گیا کہ قرآن پاک کا سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کہ قرآن پاک کی آیات کی کئی اقسام ہوتی ہے، اور جو عربی میں مہارت نہیں رکھتا، عربی سے اس کو کوئی گرامر نہیں جانتا، الفاظ معنی نہیں جانتا اور صرف ترجمہ پڑھ کے کہے کہ میں سارا کچھ سمجھ جوں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا یہ بھی آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ ہم نے ہر سبجیکٹ کے لیے ایک ٹیچر رکھا تھا، میتھ پڑھنی تھی، انگلش پڑھنی تھی، بایو پڑھنی تھی، کیمسٹری پڑھنی تھی، جو بھی سبجیکٹ ہم نے پڑھنا تھا تو ہم نے ایک ٹیچر اس کے لیے رکھا تھا اور اس ٹیچر سے جا کے ہم وہ سبجیکٹس پڑھتے تھے۔ لیکن کیا قرآن پاک ہی ایسی سادہ کتاب رہے گی کہ جس میں استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ اے بی سی پڑھنے کے لیے بھی استاد رکھا تھا، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے بھی استاد رکھنا یہ گوارا نہیں کرتے۔ لہٰذا جس طرح بقیہ کتب کو پڑھنے کے لیے آپ نے استاد کا انتخاب کیا تھا اور استاد کے پاس جا کے آپ نے اس کتاب کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا، اسی طرح قرآن پاک کے لیے بھی ایک ماہر استاد کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ آپ اس قرآن پاک کو کما حقہ سمجھ نہیں پائیں گے اور اس کی برکات جو ہے وہ کما حقہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میں نے خود سمجھنا ہے، تو اس کے لیے یہی عرض کروں گا کہ اگر خود سمجھنا ہے تو سمجھے، لیکن کچھ نہ کچھ صرف، نحو، منطق اور بلاغت، یہ کچھ علوم عالیہ ہیں، ان کو کچھ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ قرآن پاک پڑھیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن پھر بھی کما حقہ سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، استاد کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ الف لام میم کی کچھ یہی چیزیں تھیں جو ذکر کرنی تھی۔ انشاءاللہ آگے ہم اگلے درس میں کنٹینیو کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔